نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مرکز اسلامی سے کے چلنے والے صفحہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے علم دین تو تھا، لیکن عمل کس طرح صحیح طریقے سے کیا جائے اس کی جستجو میں جب ہم نکلے تو ہمیں اجتماع میں ایک باجی نے صفحہ کا تعارف کرایا۔ یہاں کے ماحول کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ لائبریری بھی موجود ہے اور تعلیم بہتر ہی ہوں گی۔ سال اول میں جب ایڈمیشن چلے تو یہ بہت لیندی تھے، بہت زیادہ لوگ آتے گئے، مطلب ایک مہینے کے بعد تک، 2 مہینے کے بعد تک، لیکن سر نے بار بار اسباق کو دہرایا۔ یہ پریشان نہیں ہوئے کہ بچیاں اتنی دیر سے بھی ایڈمیشن لے رہی ہیں، بس سر بار بار اس کو دہراتے رہے، جس سے ہمیں باتیں اور بھی زیادہ ذہن نشین ہو گئی۔ سب سے پہلے اختر صاحب نے بڑی محنت سے ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھائی اور قرآن اس انداز میں پڑھایا کہ ذہنوں میں محفوظ ہو گیا۔ مطالعے کی عادت کے تحت کتابچے پڑھائے گئے، خلاصے نکالنے کا طریقہ سکھایا گیا اور درس القرآن مختصر وقت میں کس طرح دیں، حوصلے اور یقین کے ساتھ یہ ہمیں بتایا گیا۔ ہمیں بولنے کے جذبے آئے، اور ورنہ پہلے جو بچیاں آتی تھی تو وہ اسٹیج پہ بہت زیادہ نروس ہو جاتے تھے۔ اور ایوب سر کے پڑھانے کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ معلوم انشاء اور نحو سے میں ہم کو دسترت ہو گئی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سر بہت سی علم کی باتیں بھی ہمیں بتاتے تھے۔ ان کا نالج دیکھ کر تو ہم حیران ہی رہ گئے کہ سر بہت سمندر کوزے میں ہے، اس مانند ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہم جب قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ترجمہ کے ساتھ ساتھ خود بخود ذہن میں گرامر بھی آ جاتا ہمارے۔ اور پھر عبدالعظیم سر کا جب حدیث جب سر پڑھاتے تھے تو ان کا انداز بیان کچھ اس طرح تھا کہ جب انہوں پڑھاتے تھے تو کئی دفعہ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اکثر آگے یہ ہوا کہ جب سر نے پڑھایا تو وہ حدیث خود بخود موقع کے لحاظ سے ہمارے سامنے آتی گئی، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں بات سمجھ میں آنے لگی کہ کس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں حدیث خود بخود سامنے یاد آ جاتی کہ ارے یہاں پر تو یہ بات بتائی گئی ہے، ارے یہاں پر تو یہ بات بتائی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میں اور ایک ہے کہ سال اول کا تھا یہ، اور سال دوم میں یہ تھا کہ اختر صاحب یہاں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی کمی یہاں محسوس نہیں ہونی دی۔ ان کے مشورے، ان کی تجویز اور ان کے ہم کو ہدایت کرنے کے طریقے، وہ فون پہ ہم سے لگاتار کانٹیکٹ میں رہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہ ہوتے ہوئے بھی بہت اچھی طریقے سے گزاری، اور ہم اس کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اور سب سے زیادہ بولے تو بچیاں جب زیادہ اگر زور سے بارش وغیرہ آ گئے یا کچھ ہو گئے تو بچیاں اگر ایبسنٹ رہے، لیکن سروں نے اور باجی نے اپنی ذمہ داری کبھی نہیں بھولے کہ بھئی اتنی زیادہ بارش ہے، اتنی زیادہ دھوپ ہے، ہم نہیں آتے بول کر۔ اور یہ ہماری اساتذہ کی بہت بڑی محنت تھی کہ ہم لوگ یہاں تک اور اتنے اچھے انداز میں یہاں پر بول پائے۔ اور دوسرے سال سے ہم کو شاہدہ وسیم صاحبہ تھے، انہوں نے بہت اچھے سے ہم کو فقہ اور تجوید پڑھائی، جس کی وجہ سے ہم کو ایک کمی تھی صفحہ میں کہ ایک لیڈی ٹیچر نہیں تھی، اور ہم سر کے اور ناظم صفحہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہمیں لیڈی ٹیچر دی۔ اور ایک بات میں اور کہوں گی، میں معذرت چاہوں گی کہ بچے اکثر ایبسنٹ رہے بھی، لیکن سر اور ٹیچر اساتذہ باجی کبھی ہم سے غافل نہیں تھے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھائی ہیں۔ یہاں آ کر میں نے یہ سیکھا کہ قرآن کو ہم پڑھ تو لیتے ترجمے کے ساتھ، لیکن وہ سمجھ میں آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرما رہا ہے اور ہمیں سے کیا سبق لینا چاہیے۔ حدیث کی مدد سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہماری زندگی میں سنتوں کی طریقے سے کس طریقے سے عمل میں لایا جائے۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یہ ایسا کرنا چاہیے بول کر، اور عربی گرامر بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگا، اور خود بخود ہی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے اندر خود بھی دین کے جذبے پیدا ہونے لگے۔ میں شکر گزار ہوں صفحہ کے ہر منتظم کی، اور ناظم صفحہ کی خاص طور پہ، اساتذہ کی، ہمارے باجی صاحبہ کی، اور اللہ کے فضل سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے صفحہ اور ذریعہ بنے دین پھیلانے کا، اور یہ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے، گھریلو عورتوں کے لیے، جاب کرنے والے افراد کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ یہ قلیل مدت میں بہت زیادہ ہمیں تعلیم سے سرفراز کرتا ہے۔ جہاں دین سے دوری کے سبب فتنہ ارتداد زور و شور سے بڑھ رہا ہے، ہماری چوکھٹوں پر اس کی دھمک سنائی دے رہی ہے۔ جہاں جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں میری گزارش ہے
کہ دین کی فہم کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اور اس کا ذریعہ صفہ کی صورت میں اس کام کو جاری رہنے دیا جائے، یہ آج کل کی بہت زیادہ بڑی ضرورت ہے۔ میں گزارش کرتی ہوں کہ صفہ کو مستحکم اور مستقل طور پر کس طریقے سے رکھا جائے اس کی کوششیں کی جائے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں ہر اس شخص کے لیے جو یہاں موجود ہے، اور صفہ سے جڑے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے اور ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دے۔ اور آخر میں ایک اور دعا ہے کہ صفہ کو مستقل اور مستحکم رکھیں، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ شکریہ۔